ایسا دن ہے قیامت کا دن کہ جس دن زمین بھی اپنی خبریں دے رہی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارہا. پتہ چلا کہ اس طرح کا دن بھی آنے والا ہے جس دن زمین بھی بول بول کر اپنی خبریں دے گی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اتدرون ما اخبارها. کیا تمہیں پتا ہے خبر ہے تمہیں کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ میرے پیارے صحابہ جانتے ہو کہ یہ زمین کی خبریں والا کیا چکر ہے؟ پتا ہے زمین کی خبریں کیا ہے؟ پتا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب کتنا اعلیٰ تھا. جواب کیا دیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا ہو؟ اللہ اعلم ورسولہ. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو یا پھر اللہ کا پیارا رسول بہتر جانتا ہے. یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ زمین کی خبریں یہ ہے کہ اس دن یہ زمین بول بول کے بتائے گی کہ فلاں بندہ تھا فلاں وقت کے اندر یوں کام کیا. سرکار نے فرمایا کہ یہاں تک کہ عامل قضا فی یوم قضا و قضا. یہاں تک کہ یہ عمر بھی بتائے گی وقت بھی بتائے گی ٹائم بھی بتائے گی. ایک ایک پل کے اندر بندے نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو جو کیا ہے یہ زمین اس دن اس روز بول بول کے بتائے گی کہ فلاں بندے نے فلاں وقت کے اندر یہ کام کیا تھا فلاں وقت کے اندر اس نے فلاں کام کیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جب یہ زمین بول بول کے اس دن بتا رہی ہوگی پھر اس دن چارہ کیے نہیں بولیے گا. اگر کوئی بچانے والا ہے تو وہ رب کا قرآن ہے یا پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. سبحان اللہ. عظمت قرآن کی محفل ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے. توجہ رکھیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار. فرمایا کہ جو بندہ یہ خواہش رکھتا ہے یہ چاہت رکھتا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچے ہوئے لوگوں کی زیارت کرے جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد کو دیکھ لے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ. پھر اسے دیکھے جو راہ علم میں نکلے ہیں جو دین کے حصول سے نکلے ہیں دین کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلے دین کے لیے نکلے. سرکار نے فرمایا اسے دیکھیں وہ جہنم سے آزاد ہے. یہ اس بندے کی شان ہے وہ بقاء اللہ من النار جو دین کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہت رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے کہ جہنم سے بچے ہوئے لوگوں کی زیارت کر لے تو سرکار نے فرمایا اسے دیکھے جو راہ علم میں نکلا ہے جو دین کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. سرکار نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں جو جہنم سے آزاد ہے جہنم سے بچے ہوئے ہیں. اس موقع پر بھی سرکار نے اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کیا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے. سرکار نے فرمایا ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنۃ. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے دین کے حصول کے لیے نکلا ہے دین پڑھنے پڑھانے کی گھر سے نکلا ہے دین کے لیے جا رہا ہے. سرکار نے فرمایا یا مختلف آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی دونوں اسافر مراد ہیں. آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی. سرکار نے فرمایا کہ ایک ایک قدم کے بدلے عبادت سنۃ رب کریم ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر رہا ہے. محبت سے بولیے گا سبحان اللہ. فرمایا ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب. پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے گفتگو کو مکمل نہیں کیا. سرکار نے فرمایا مدینہ فی الجنہ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک ایک شہر کو آباد کر رہا ہے. یہ کرم کس بندے پر ہے؟ اس بندے پر ہے جو دین کے لیے نکلا ہے جو دین
سے نکلا ہے تو رب کریم نے اس بندے کے اوپر کرم کتنا کر دیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ مدینہ فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے جنت کے اندر ایک ایک شہر کو آباد کر رہا ہے. اب اس پر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں بھی بات مکمل نہیں ہوتی. فرمایا یمشی فی الارض تستغفر لہ، پھر وہ جتنے قدم زمین کے اوپر چلتا ہے وہی زمین جو اس کی اپنی خبریں دے رہی ہوگی، یوم اذن تحدث اخبارہا، کہ بروز قیامت بول بول کے بتائے گی. سرکار نے فرمایا یمشی فی الارض تستغفر لہ، پھر جتنے قدم وہ زمین کے اوپر چلتا ہے وہ زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. وہی زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. بندہ ایک ہے لیکن زمین بھی وہی ہے. بندے کا عمل تبدیل ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ وہ دین بندے کے لیے نکل آیا لیکن رب نے کرم اتنا کیا، کبھی ایک ایک قدم کے بدلے مدینہ فی الجنہ، جنت کے اندر شہر بات کر رہا ہے. کبھی ایک ایک قدم کے بدلے عبادت سنۃ، ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا کر رہا ہے. کرم کس بندے پر ہے جو دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی جتنے قدم چلے گا، یہ آٹومیٹکلی نیکیاں ہیں. ایک طرف تو ہے بندہ استغفار کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر ثواب ملتا ہے. لیکن یہ زمین کے اوپر چل رہا ہے، پر کچھ نہیں رہا لیکن دین کے لیے جا رہا ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین آٹومیٹکلی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. زمین اس کے لیے بار بار مغفرت کی دعا کر رہی ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی حالت میں ہو جائے گی یصبح ویمسی مغفورا لہ، بندے کو صبح دیکھا جائے گا، بندے کو شامی دیکھا جائے گا، بندہ گناہوں سے پاک ہے. حالت اس طرح کی ہو جائے گی نا جب زمین کے اوپر چل رہا ہے وہ زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. سرکار نے فرمایا یصبح ویمسی مغفورا لہ، بندے کو صبح دیکھو شام دیکھو، بندہ گناہوں سے پاک ہے، بندہ گناہوں سے محفوظ ہے. آل دین کے اندر کوئی بندہ ایسا کہہ نہیں سکتا کہ میں ہر وقت گناہوں سے پاک رہ سکتا ہوں. لیکن اس پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو دین کے لیے نکل رہا ہے وہ بندہ گناہوں سے پاک ہے. جو قرآن پڑھنے کے لیے کسی مدرسے کے اندر جا رہا ہے وہ بندہ گناہوں سے پاک ہے. تو اگلے مقام پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے لیے زمین مغفرت کی دعا کرے گی بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا شہدت الملائکۃ بانہم عتقاء اللہ من النار. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے. حالت اس طرح کی ہو جائے گی وہ فرشتے بھی اس کے لیے گواہی دے رہے ہوں گے کہ آؤ لوگوں جس نے دیکھنا ہے جہنم سے آزاد لوگوں کو، ان کو دیکھیں جو راہ علم میں نکلے ہیں، جو دین کے لیے نکلے ہیں وہ جہنم سے آزاد ہے، بچے ہوئے لوگ ہیں جہنم سے. پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اگلی حدیث توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے، وہی فرشتے جو لوگوں کو گواہی دے دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جہنم سے آزاد ہیں، پھر وہی فرشتے زمین کے اوپر آئے ہوئے ہیں، محفل ذکر کو تلاش کر رہے ہیں. جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس محفل کو تلاش کر رہے ہیں، جہاں درس قرآن کی محفل سجی ہوئی ہے اس جگہ کو تلاش کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جب سبھی فرشتے حاضر ناظر ہو کر اس محفل کو، اس درس قرآن کی محفل کو تلاش کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک فرشتے نے ہوکا لگا دیا، ہلومو الی حاجتکم، ادھر آ جاؤ، ادھر کام بن رہا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر درس قرآن کی محفل سجی ہوئی ہے، ادھر آؤ، ادھر محفل پاک ہو رہی ہے. جب سب فرشتے اس جانب پر اکٹھے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی محفل، اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، جب سارے فرشتے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پر تان کر اس بندے کے اوپر، ان محفل کے اندر جو بیٹھے ہوئے بندے ہیں ان کے اوپر پر تان کر کھڑے رہتے ہیں. جو محفل کے اندر بندے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے پر تان کر کھڑے رہتے ہیں. جب رب کی بارگاہ میں واپس پہنچتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کچھ مانگتے بھی تھے؟ تو فرشتوں نے کہا اس کی مالک کو مولا جنت طلب کرتے تھے، جنت مانگتے تھے. رب نے فرمایا میرے فرشتوں پھر دعا ہو جاؤ، میں نے جنت عطا کر دی ہے. پھر رب نے پوچھا ہے میرے فرشتوں کسی چیز سے بچنا بھی چاہتے تھے؟ عرض کی مالک کو مولا جہنم سے آزاد ہونا چاہتے تھے، جہنم سے بچنا چاہتے تھے. میرے رب نے فرمایا فرشتوں پھر دعا ہو جاؤ، میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے. جب جنت عطا کر دی ہے، جہنم سے آزاد کر
دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح وہ بھی آگے بیٹھا تو سرکار نے فرمایا انما مر وہ صرف گزر رہا تھا, گزرتے گزرتے فجر اسم. اب وہ آج اس محفل کے اندر اس وزن کے اندر بیٹھ گیا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر رب کریم نے اس بندے پر کرم کتنا کیا ہے. جب فرشتوں نے کہا کہ مالک و مولا وہ تو صرف گزر رہا تھا, گزرتے گزرتے آ بیٹھا ہے مالک و مولا تو کہتا میں نے ساروں کو بخش دیا ہے. میرے رب نے فرمایا فرشتوں میں اس بندے کو نہیں دیکھ رہا جو اس محفل کے اندر آ کے بیٹھا ہے. مل قوم لا یخشی بہم جلیسہم, میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کے اندر آ بیٹھا ہے. میں دیکھ اس کو رہا ہوں جن بندوں کے اندر آ کے بیٹھا ہے. وہ تو میرا ذکر کر رہے تھے, میری باتیں سنا رہے تھے, وہ تو درس قرآن کی محفل سے جا کے بیٹھے ہوئے تھے. مالک و مولا اس کو بھی بخش دیا ہے. رب نے فرمایا ہاں میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. یعنی پتہ چلا کہ عظمت قرآن ایسی چیز کا نام ہے کہ جہاں کوئی آ کے بیٹھ بھی رہا ہو تو رب کریم اس بندے پر بھی کرم فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی بخش دیتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ مالک مختار ہمیں اس طرح سچ بیان کر کے سلطان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف لاتے ہیں جناب محترم المقام عزت